پنجاب انڈر دی لیٹر مغل صفحہ 279 پر ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے سیالکوٹ میں ایک شخص تھا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی، تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کورٹ لے گئے اور کورٹ نے اس کو سزائے موت دے دی۔ جب اس کو سزائے موت مل گئی تو وہاں کے جو کفار تھے انہوں نے یہ ٹھانی کہ کیوں نہ ہم اس کی یاد میں جو ہے وہ ایک دن مقرر کریں، تو وہ گئے اور انہوں نے پتنگیں اور ڈورے وغیرہ لی اور بہار کے موسم میں باقاعدہ اس غلاظت کا انہوں نے انعقاد کیا، اور یوں بسنت میلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ آج مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے وہ گرفتار نظر آتے ہیں، تو ان کو بچنا چاہیے، کیونکہ خالق کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہے کہ جو کھیل کی باتوں کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ لِيَضُلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بغیر سمجھے جو ہے وہ ان کو دور کر دے، بہکا دے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور وہ اس کے ذریعے سے اس کو مذاق ٹھہرا لے، ٹھٹھا بنا لے۔ تو جو ایسے کرنے والے ہیں خالق کائنات جل شانہ فرماتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ذلت کا عذاب ہے۔ تو خالق کائنات جل شانہ نے ہمیں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن میں رب کائنات جل شانہ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تم جو ہے وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ مطلب تم نے جب ہمیں ہماری طرف لوٹنا ہے تو ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے تو بیکار نہیں پیدا کیا، تمہارا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، رب کائنات قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ بسنت جو ہے اگر اس کو ذرا دیکھا جائے اس اعتبار سے کہ ایک تو اس نے ہمیں اپنے مقصد سے رب کائنات کے حکم سے ہٹا ہی دیا، جو کہ بڑی ہلاکت کی بات ہے، اور اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ پتنگ، یہ ڈوریں، نہ جانے کتنوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں اس کی ڈور سے، جو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو، ڈور آ گئی اور چر گئی گردن، اس طرح کے معمولات ہو جاتے ہیں۔ پھر بڑے بڑے لوگ جو ہے سمجھدار دکھنے والے، وہ بھی جو بڑی بڑی سوٹیاں لے کر روڈوں پر گھوم رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے، اور جناب جاتے ہوئے کسی گاڑی کے نیچے آ گئے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کے جو ہے وہ جان نکل گئی۔ یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے وہ اس بسنت میلے میں دیکھیں نا کتنی حق تلفیاں ہو رہی ہیں کہ جب روڈ پر اپنی چھتوں پر کھڑے ہو کر ڈیک فل لاؤڈ اسپیکر کھول کر شراب پی کر اودھم مچا رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ سوئے ہوئے جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کو کس قدر تکلیف ہو رہی ہے اس کا احساس نہیں کیا جاتا۔ اور پھر خود بسنت جو ہے یہ کتنے لوگوں کے موت کے منہ میں ان کو دھکیلتی ہے۔ جی ہاں، کئی لوگ جو ہے وہ منڈیر نہیں ہوتے چھتوں پر اور وہ کھڑے ہوتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں، اب وہ بھی جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کئی لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، عذاب میں آ جاتے ہیں۔ کئی لوگ جو ہے وہ اس کو پکڑتے پکڑتے جو ہے وہ گاڑیوں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ پتنگ، یہ ڈور جو ہے اس کو اس طرح پکڑنا جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ مال غیر کے تصرف میں۔ پھر اس مال میں مطلب لاکھوں کروڑوں روپے مسلمان ایسے ہی اڑا دیتا ہے، اور کیا ہے جی میں نے اس کو پیچ کاٹ دیا، میں نے اس کا پیچ کاٹ دیا، تو اب وہ جو پیچ کاٹ رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک اسراف میں آ رہا ہے نا جی۔ آپ کا پیسہ، اللہ کی نعمت آپ کو اللہ نے دی، تو وہ اس کو کس جگہ خرچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کا سارا روپیہ پیسے ایسے ہواؤں میں اڑ رہا ہے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کی جائے اور اس پر شکر گزاری کی جائے، اور اس کا جو مصرف اور اس کا جو حق ہے اس کو وہاں خرچ کیا جائے، اور مسلمانوں کو تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کو تکلیف دے گا
تو وہ اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی، اور جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے والا ہے تو وہ تو اللہ تعالی جل شانہ کو تکلیف دینے والا ہے۔ جی ہاں، خالق کائنات جل شانہ نے بھی اس مفہوم کو بیان فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے اور تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک اور ذلت کا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو بندے مومن کو چاہیے کہ وہ پتنگ بازی سے باز رہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا شعار نہیں، اور مسلمانوں کے شعار کو اپنائے، انشاءاللہ فلاح پائے گا اور اپنے آنے کے مقصد کو سمجھے۔